جی بھائی، اب میں آپ کے دیکھ لیتا ہوں سوال جتنے میں جواب دے سکوں۔ عدیل بھائی، آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب کی پاپولیشن بھی 11 کروڑ ہے۔ لاہور کی پاپولیشن کا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جب سے کراچی کے حالات خراب ہوئے ہیں تب سے کراچی کا بوجھ بھی کافی حد تک لاہور پہ شفٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ سینسس جیسے بھی ہوا ہے، بہرحال چلے ہو تو گیا ہے، لیکن اب حلقہ بندیاں ہوں گی، اور یہ بڑا ایک سنجیدہ سوال ہے کہ اس دفعہ ان حلقہ بندیوں سے کتنا فرق پڑے گا۔ ابھی آپ نے بات کی تھی تعصب کی، بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان بنا تھا، پاکستان کے آرکیٹیکٹ، میں بار بار دہراتا ہوں اس بات کو کہ یو پی سی پی کے لوگ تھے، انہی کو کریڈٹ جاتا ہے، اگر یہ ریاست جب تک رہے گی یہ کریڈٹ انہی کا ہے۔ لیکن جو مہاجر 47 میں آئے، یا چلیں آپ اس کو 4-5 سال اور آگے لے جائیں، 52 تک لے جائیں، چلیے 55 تک لے جائیں، لیاقت علی خان کو اپنی کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ چاہیے تھی، لیکن 55 کے بعد جو بھر بھر کے ٹرینیں سندھ میں اتاری گئیں ضیاء کے دور تک، سمجھوتا ایکسپریس، میرے سسر بلند شہر کے ہیں، یو پی کے ہیں، منسٹری آف انٹیریئر میں تھے، یہ ان کا بیان ہے کہ جب وہ منسٹری آف انٹیریئر میں تھے تو اس وقت سمجھوتا ایکسپریس جو ہے وہ لاہور پہ بریک نہیں لگاتی تھی، بلکہ وہ سیدھی کراچی اور حیدرآباد جا کے رکتی تھی۔ بات یہ ہے کہ مقصد اگر مہاجرین کو یہاں اکوموڈیٹ کرنا تھا یا بنگلہ دیش کے بہاریوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا تھا تو پھر سندھ کے 2 بڑے شہروں پر بھی کیوں یہ سارا بوجھ لادا گیا؟ جب آپ سندھ کے 2 بڑے شہروں کے اوپر اس بوجھ کو لادنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی معذرت کے ساتھ یہ لامحالہ ایک سازش ہی قرار دی جائے گی، کیونکہ پاکستان پورے میں یہ صرف 2 شہر نہیں تھے، اور بھی علاقے تھے، ایسے بہت سے علاقے تھے جو گنجان آباد نہیں تھے پہلے سے، تو آپ پہلے سے گنجان آباد شہروں میں یہ مزید ان کو ایک پاپولیشن انکریز کیوں کرتے گئے؟ اس کے بعد پھر جب یہ ریسنٹ پاسٹ میں پشتونوں کی یہاں پہ آباد کاری شروع ہوئی، جب فاٹا وزیرستان میں آپریشن شروع ہوئے، جب پختونخوا میں حالات خراب بگڑے، تب پشتون بھی یہاں پہ بلا روک ٹوک کراچی ہی بھرے گئے۔ تو یہ یقیناً ایک اب سندھیوں کا سندھی میرے خیال میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس وقت کراچی اور حیدرآباد میں دونوں شہروں میں کچھ 4تھے نمبر کی پاپولیشن ہوں گے یا 3رے نمبر کی، میرا نہیں خیال کہ وہ پشتونوں کے برابر بھی کراچی میں موجود ہیں۔ کراچی آفٹر آل سندھ کا شہر ہے، تو وہ اس طرح سے اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ مسائل جو ہیں یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ تو یقیناً آپ لوگ جو پیدا ہوئے ہیں پاکستان بننے کے بعد، آپ مہاجر نہیں ہیں، آپ بھی سندھی ہیں۔ جو بندہ جس دھرتی پہ پیدا ہوتا ہے وہ وہیں کا ہوتا ہے، لسانیات سے جو ہے زمین زادے نہیں بنتے، زمین زادے بنتے ہیں جہاں سے ان کی مائیں جہاں کا رزق کھا کر ان بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ تو یقیناً آپ لوگ سندھ دھرتی کے زمین زاد ہیں، اور یہ اس کو ایسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف سندھ اور اربن سندھ اور رورل سندھ کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اس کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے کہ جیسے یہ سندھی اور یو پی سی پی، سندھی ورسز یو پی سی پی، جس کو عرف عام میں آپ لوگ مہاجر پکارتے ہیں، بوجو مہاجر پکارتے ہیں، لیکن آپ لوگ سندھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کو سندھی کو ہی دیکھنا چاہیے کہ اربن سندھی اور رورل سندھی۔ تو رورل سندھی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رورل ایریا کا باشندہ جو ہے وہ سندھ میں متاثر ہے، رورل ایریا کا باشندہ پنجاب میں بھی متاثر ہے، سینٹرل پنجاب میں بھی متاثر ہے۔ یہ جو سرائکی بھائی بات کرتے ہیں، بار بار بات کرتے ہیں نا، یہ بالکل ایک غلط پس منظر ہے۔ سینٹرل پنجاب میں بھی اتنا ہی متاثر ہے جتنا یہ لاہور ایک مثالی شہر ہے، دوسرا آپ پنڈی کو مان لیجئے، تیسرا آپ ملتان اور فیصل آباد شامل کر لیجئے ان میں، لیکن لاہور کے مقابلے کا تو کوئی شہر بھی نہیں ہے۔
تو بات یہ ہے کہ یہاں بھی لاہور سے حتیٰ کہ آپ 10-20 کلومیٹر ادھر جاتی عمرہ ان کے گھروں سے آگے جاتے ہیں تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ رورل ایریا کے میں بھی انسان بستے ہیں, ان کو بھی اربن سٹیزنز کے برابر حقوق ملنے چاہیے. کوئی بھاولپور میں بیٹھا ہے, کوئی لودھرا میں بیٹھا ہے, کوئی رحیم یار خان میں بیٹھا ہے, سب کو ایک لاہور جیسے اور کراچی جیسے حقوق ملنے چاہیے. یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے, لاہور بھی حق تلفی کر رہا ہے, پنڈی بھی حق تلفی کر رہا ہے, یہ جتنے تمام بڑے شہر ہیں یہ سب حق تلفی کر رہے ہیں. یہ کاسموپولیٹنس کی اور میٹروپولیٹنس کی جو اسکیم ہے یہ بنیادی طور پہ مسائل کی جڑ ہے. ایک تو شہروں کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ مینیجیبل نہیں رہتے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آبادی جو رورل ایریا میں رہ رہی ہوتی ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے یا تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی خاطر مائگریٹ کر جائے بڑے شہروں کی طرف, یا پھر وہاں رہ کے ڈپرائیوڈ رہے. تو یہ اس کو تھوڑا سا حق پرستی, آپ تو حق پرست ہیں ماشاءاللہ, تو آپ کو حق پرستی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اس کو انسانی بنیادوں پہ. جی نور بھائی, آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ لبرلز کے دیگر طبقے بھی اس کمرشل لبرلزم یا پرو نواز لبرلزم کے خلاف شدت سے بولتے نظر نہیں آتے, یا ایسے طبقے ہیں ہی کم. جی نور بھائی, یہ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا. یہ دراصل آپ سمجھتے ہیں جو کمرشلزم ہوتا ہے وہ ہمیشہ فنڈڈ ہوتا ہے, اس کو صرف پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے, اور میڈیا چونکہ مین سٹریم میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے تو اب ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں کہ مین سٹریم, یہی تو آج کے پروگرام کو کرنے کا آبجیکٹو ہی یہ تھا کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ پروموٹ ہی ان لوگوں کو کر رہا ہے. وہ دھڑے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ مین سٹریم میڈیا میں. اگر کوئی رائٹ کا بندہ بھی پروموٹ ہو رہا ہے یا کوئی کنزرویٹو مولوی پروموٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی مخصوص لوگ ہیں, اور اگر کوئی لبرلز پروموٹ ہو رہے ہیں تو وہ بھی مخصوص لوگ ہیں. دوسروں کو تو دعوت ہی نہیں دی جاتی. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ مطلب ان کو پیپلز پارٹی سے کوئی بندہ لبرل ہی نہیں نظر آتا. یار بنیادی طور پہ ایک جماعت کی بنیاد جو ہے وہ بہرحال بنیادی انڈرسٹینڈنگ اس کی ایک لبرل جماعت کے طور پہ ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک رائٹ کی جماعت ہے. تو آپ جب بھی اٹھتے ہیں وہ لبرلز کا ٹائم بھی سارے کا سارا ان کے حمایتیوں کو دیتے ہیں, تو یہ سارا کچھ ایجنڈا ڈریون ہی ہوگا نا. پھر اب اس کو ہم کیا کہیں گے پھر. تو یہ ایک مسئلہ ہے, اور اس کو کاؤنٹر ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو بات آج میں نے کی ہے, اپنا کالم پڑھ کے سنایا, یہ اس سے کم از کم اس کو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ کوئی بات جو ہے آگے جا سکے, ہم کوئی بات کو آگے لے کے جا سکیں, لوگوں کو اویئر کر سکیں اس آلٹرنیٹو میڈیا سے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے, کھچڑی کیا پک رہی ہے. بہت سے ایشوز ہیں جن پہ آسمہ بی بی اور جماعت اسلامی بھی اکٹھے نظر آ جاتے ہیں. تو یہ جو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو دو نمبری ہے نا دونوں فریقوں کی طرف سے, چاہے وہ اس طرح کے کمرشل مولوی ہوں یا کمرشل لبرلز ہوں, یہ منافقت اب ختم ہونی چاہیے. کلیئر ہونا چاہیے کہ کون ہے جو لیفٹ کی نمائندگی کرتا ہے اور کون ہے جو رائٹ کی نمائندگی کرتا ہے. یہ جو مفادات کا کھیل چل رہا ہے درمیان میں, یہ ختم ہونا چاہیے. میں نے اسی لیے پچھلے دنوں یہ بھی عرض کی تھی گزشتہ دنوں کہ حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے جماعت بنائی ہے, یہ خوشائند کام ہے. ان کا ووٹر بلا شبہ کنزرویٹو ہے, ووٹر کسی کا بھی ہے وہ ریئلٹی ہے, اور وہ کنزرویٹو ووٹر ہے. اب یہ دھوکہ لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ نواز لیگ کو ایک طرف تو وہ کنزرویٹو ووٹ پڑ رہا تھا پہلے, اور دوسری طرف ان کو ووٹ پڑ رہا تھا یہ گل بخاری بی بی جیسے لوگوں کا اور آسمہ جہانگیر وغیرہ جیسے حمایتیوں کا, ان کے حمایتیوں کا. مطلب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں لبرل بننا کتنا آسان ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے ویسے ہماری جو یہ لبرل سیکولر جو یوتھ ہے نا, یہ جو اکثر سوشل میڈیا میں میرے ساتھ بھی بہت سے اٹیچڈ ہیں, ایڈڈ ہیں, ان کا انٹلیکٹ بالکل زیرو اور مائنس کے لیول پہ ہے. کہ مطلب یہ ان کے لیے بڑی ثانوی چیزیں ہیں کہ آپ لبرل کیسے ثابت ہو سکتے ہیں. 4-5 انہوں نے مخصوص سے وہ بیج بنا رکھے ہیں گھڑ کے,
کہ لبرل ہونے کے لیے آپ ملالہ کا ایک پوسٹر شیئر کر لیں اپنی وال پہ. آپ حبیب جالب کا تو میں نہیں کہتا، اب وہ جماعتیے بھی کرنے لگے. آپ جناب کوئی وہ حود بھائی کا کوئی آرٹیکل شیئر کر لیں، آسما جہانگیر کا کوئی بیان شیئر کر لیں، فوج کو گالیاں دے لیں. بھائی یہ ٹوٹل سرٹیفکیشن ہے لبرلزم کی پاکستان میں، اور ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ ہے. آبجیکٹیوٹی نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، تنقید کے ساتھ دلیل نہیں ہے، وہ سب کچھ مسنگ ہے. صرف یہی کچھ رہ گیا ہے کہ یہ دو چار موٹی موٹی چیزیں آپ کر لیں، آپ لبرل ثابت ہو جائیں گے. شاہد خان بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج شناخت کا مسئلہ ہے اور کوئی بھی لبادہ پہن کر کچھ بھی بن جاتا ہے. بالکل شاہد بھائی، آپ کا جو میں کیا کہوں گا کہ آپ اس حد تک ہم خیال ہیں کہ ہمارا اگر زیادہ نہیں تو 90% باتوں پر اتفاق رائے ہے. میرا بھی یہی ماننا ہے. جی شاہد زیدی بھائی، شاہد زیدی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرا تعلق خیرپور سے ہے، ہمیشہ چیف منسٹر خیرپور کا ہی رہا، لیکن قائم علی شاہ صاحب نے نہ ہاسپٹل، نہ اچھی ایجوکیشن، نہ کوئی روزگار کے لیے کچھ کیا. یہی وجہ ہے کہ لوگ میجورٹی میں کراچی موو ہوئے. یہ بالکل حقیقت بات ہے. کچھ ہو تو نظر آ جائے، اور جو رئیس کثر میڈیا پوری کر دیتا ہے وہ بھی یہاں پہ رورل پنجاب کو کور نہیں کرتے. وہ روایتی طور پہ چونکہ پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک عرصے سے پڑے ہوئے ہیں. میڈیا میں اکثریت اب بھی ضیاء کے بچوں کی یہ ہے. وہی جو اسٹیبلشمنٹ کے گماشتے تھے وہ آج ایڈیٹر بنے ہوئے ہیں ضیاء دور میں. تو اب ان سے ہم کیا توقع کریں؟ مطلب ہنسی آتی ہے کہ مجیب الرحمان شامی آج کل لبرل ہوا پھر رہا ہے. اٹس اے جوک آف دا سینچری کہ مجیب الرحمان شامی کی آپ ٹویٹس پڑھیں، اس کے بیانات پڑھیں تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا پڑا ہے مجیب الرحمان شامی. مطلب یہ اس سے بڑا میں کہتا ہوں لطیفہ نہیں ہو سکتا اس صدی میں کہ مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. سو یہ پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. میں خود شاہد زیدی بھائی ان چیزوں پہ بہت عرصے سے ایک کنسٹرکٹیو اور کرٹیسزم کرتا چلا آ رہا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ٹھیک ہے کنزرویٹو جماعت نہیں ہے، لیکن ان کو ایک پروگریسو جماعت بننے کی بھی ضرورت ہے. ایک ایسی جماعت بننے کی بھی ضرورت ہے جو ڈیولپمنٹس کو فوکس کرے. ہم مکمل طور پہ آئیڈیالوجیز کے اوپر اور مطلب لکھے ہوئے کے اوپر نہیں جا سکتے، کچھ نظر بھی آنا چاہیے. تو نظر آنے والے کام بھی کرنے چاہیے. نواز شہباز کی ان چیزوں پہ بہت تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے میٹرو کیوں بنائی، اورنج لائن کیوں بنائی، لیکن اور ہم جو تنقید کرتے ہیں وہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، اورنج لائن اور میٹرو بنائی، لیکن یہ دونوں منصوبے اگر صاف پانی کے بعد اور تعلیم کے بعد شروع کیے جاتے، تعلیم کے مسائل کو بہتر بنا کر شروع کیے جاتے، تو پھر یقیناً یہ اسی طرح سرائے جاتے بلا تفریق اور کیا غیر مشروط طور پر سرائے جاتے. ابھی یہ کنڈیشنل اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ ہیلتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. حتیٰ کہ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں آپ چلے جائیں تو وہ کوڑے دان لگتے ہیں، وہاں پہ جانے کو دل نہیں کرتا جو حالت ہوتی ہے. تو آپ رورل ایریا کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ وہاں کیا حالت ہے. جی آج ایک دعوت نامہ موصول ہوا ہے یہ کہ میاں صاحب لندن یا آئے ہیں، مجھے بھی دعوت دی گئی ہے. اچھا یہ شاید زیدی بھائی بتا رہے ہیں لندن میں ہوتے ہیں. ویسے میرا تعلق پی 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 سے ہے. تو بھائی دعوت دھوکہ کھائے بغیر تناول فرمائیے.